اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کے جو تذکرے فرمائے، اس میں بہت سارے درس ہیں، لیکن ایک بہت جو کامن جو اس سے لیسن ملتا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا ذکر بھی فرمایا اور اپنی ولیہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی ذکر کیا، ان کا تذکرہ کیا، تذکرہ کرنے کا حکم دیا، ان کی شانیں بیان کی، ان کی صفات بیان کی، ان کی عظمتیں بیان کی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی، اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے پیاروں کی شان بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا طریقہ ہے۔ قرآن نے جس طرح یہاں پر نبیوں ولیوں کا ذکر کیا ہے، اسی طرح مسلمانوں کو اپنی روٹین کی زندگی کے اندر بھی اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے اب وہ میلاد شریف ہے یا وہ 11ویں شریف ہے یا وہ معراج شریف ہے یا وہ مختلف اولیاء کرام کے عرس منائے جاتے ہیں، تو عرس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ایک خاص ولی کو یاد کیا جاتا ہے، اس کی عبادت و ریاضت کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی عظمت و شان کا ذکر کیا جاتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعام فرمائے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے تذکرے اسی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر اس طرح کے تذکرے فرمائے ہیں، تو لہٰذا عرس منانے کے اندر جب وہ شرعی مفاسد سے، شرعی خرابیوں سے پاک ہو، عرس منانے میں، ولیوں کا ذکر کرنے میں، ان کی یاد منانے کے اندر کوئی حرج نہیں۔